آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ امت مسلمہ متحد ہونے جا رہی ہے، کیونکہ دوستو کئی دہائیوں سے یہود و نصارہ امت مسلمہ کو شیعہ سنی کے نام پر لڑواتے رہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب تمام امت کو فقہ و مسلک سے بالاتر ہو کر ان کفر کی طاقتوں کے خلاف متحد اور اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج جو امت مسلمہ کی حالت ہے وہ ان کفر کی طاقتوں کی وجہ سے ہی ہے، اور یہود و نصارہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں۔ جس دن مسلمان متحد ہو گئے تو پھر کسی بھی غیر مسلم ملک کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ کسی ایک بھی مسلمان ملک پر ظلم کر سکے۔ اور یاد رکھیے گا، ایران، پاکستان، افغانستان اور 40 کروڑ انڈیا کے مسلمان جس دن ایک ہو گئے تو مسلمانوں کو اس دنیا کی سپر طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا، کیونکہ دوستو یہ ہے خراسان، جس خطے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی، لوگ نکلیں گے جو عرب میں امام مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں حالات و واقعات پر نظر دوڑائیں تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مشرق میں مسلمان بہت طاقتور ہو جائیں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو تمام کفر کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اب آپ ایران کو دیکھیے، کیا وہ کفر کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں لڑ رہا؟ افغانستان کو دیکھیے، 20 سال تک وہ امریکہ سے لڑتا رہا اور امریکہ کے ظلم و ستم سہتا رہا۔ اور پاکستان کو دیکھیے، کیا کفر کی طاقتیں یہاں کے مسلمانوں کو دہشت گردی میں شہید نہیں کر رہی؟ اور کیا انہوں نے پاکستان کو معاشی طور پر ڈی اسٹیبل نہیں کیا ہوا؟ کیا انڈیا میں مسلمان کفار کے ہاتھوں ظلم و ستم نہیں سہ رہے، جبکہ انڈیا میں مسلمان ہونا ہی ایک بہت بڑا جرم ہے؟ کہ دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے، گھسپیٹھیوں کو بانٹیں گے۔ یہ اربن نکسل کی سوچ، میری ماتاؤں بہنوں، یہ آپ کا منگل سوتر بھی بچنے نہیں دیں گے۔ تو جب آپ 26 تاریخ کو ووٹ ڈالنے جائیں گے، یہ سوچ کر جائیے کہ ہم بھارت کے ناگرک ہیں، ہم گھسپیٹی نہیں ہیں۔ چاہے دنیا کی یہ کفر کی طاقتیں مسلمانوں پر کتنا ہی ظلم و ستم کریں، دوستو یہی ہے خراسان جو کفر کی طاقتوں کا قبرستان بنے گا انشاءاللہ۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والوں کو اپنے آپس کے اختلاف ختم کر کے متحد ہونے کی بہت ضرورت ہے، تبھی ہم یہود و نصارہ سے مقابلہ کر سکیں گے۔ اور یہ ایک سنہری موقع ہے تمام امت کے لیے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کی قربانی کو ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ دنیا کی تمام کفر کی طاقتیں اپنی صف بندی میں لگ چکی ہیں، اور امریکہ کا کھلے الفاظ میں اس بات کا اظہار کہ ایران، رشیا اور چائنا ہمارے خلاف متحد ہو رہے ہیں اور ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے امریکہ نے یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی فوجی امداد کا اعلان کیا، جس کی کل مالیت 95 ارب ڈالر ہے۔ The House also resoundingly approving billions of dollars in military aid for Ukraine, Israel and Taiwan. جس میں سے 61 ارب ڈالر یوکرین کے لیے تاکہ وہ رشیا کے ساتھ جنگ کرتا رہے، 26 ارب ڈالر اسرائیل کے لیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتا رہے اور اپنا ظلم و ستم جاری رکھے، اور 8 ارب ڈالر تائیوان کے لیے تاکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ چائنا کے ساتھ چھوٹی موٹی جھڑپیں تو کرے، اور ساتھ ہی یورپ والے بھی جنگ کی تیاریوں میں لگ چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے۔ کیا وہ یہود و نصارہ کا پپٹس بنے گا، یا سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہے گا؟ کیونکہ دوستو جب کسی بھی ملک میں جنگ ہوتی ہے تو وہ ملک و ملت اور اس کا زر و زمین سب مٹی کے دام ہو جاتے ہیں، اور ساری ترقی اور GDP کہاں چلی جاتی ہے وہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اگر یورپ میں لوگوں نے جنگ کرنے کی ٹھان لی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ ان کی ملک کی کرنسی کیسے آسمان سے زمین پر آئے گی، اور یہ سب دیکھیں گے کیونکہ یورپ کے تمام لوگ پچھلے 80 سال سے امن و سکون سے رہ رہے تھے، اور اگر اتنے عرصے تک کسی بھی ملک میں امن و سکون ہو تو خوشحالی تو وہاں خود بخود آ ہی جاتی ہے، اس میں ان لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ آج اگر ایشیا کے لوگ متحد اور ایک ہو جائیں اور یورپی یونین کی طرز پر ایشین یونین بنا لیں تو پھر یورپ سے لوگ کابل، تہران، ممبئی، ڈھاکہ، لاہور،
اور دہلی میں جاب کے لیے آپ پہنچیں گے، مگر یہود و نصارہ آج بھی اپنے اسی ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل پیرا ہیں، تبھی تو ایک کے خلاف دوسرے کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے 95 ارب ڈالر کی امداد دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے جاری کی گئی ہے، اور ایران اور پاکستان کے تجارتی معاہدوں میں امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دینا شروع کر دی ہے کہ اگر پاکستان نے ایران کے ساتھ تجارت شروع کری اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر کام شروع کیا تو پاکستان پر ممکنہ پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ اب سپر پاور امریکہ کو یہ تو بہت اچھا لگتا ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ جنگ کرتا رہے، چاہے پھر افغانستان اور پاکستان کے حالات کشیدہ رہیں، یا ایران پاکستان پر اور پھر پاکستان ایران پر میزائل حملہ اور ایئر اسٹرائک کرتا رہے، یا پھر پاکستان انڈیا اور انڈیا پاکستان پر حملہ کرے۔ اس میں امریکہ کو مذمتی بیان دینے میں بہت مزہ آتا ہے، اور وہ مذمتی بیان یہی ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ So we are concerned about escalating tensions in the region. It's been something, as you know, we've spoken about a number of times. It's something we've focused on. We've been certainly, there's no need for escalation, and we would urge restraint on all sides in this. مگر جہاں بات امن کی آتی ہے اور فساد ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے تو وہاں سپر پاور امریکہ بہادر کو اپنی گرفت کمزور ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ اسی سال جنوری 2024 میں ایران کے میزائل حملے کے بعد پاکستان ایران کے حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے، مگر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورے پاکستان کے بعد خطے کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، کیونکہ ایران اور پاکستان دونوں ہی عسکری طور پر امت مسلمہ کے طاقتور ترین ملک ہیں، اور ان دونوں کے اتحاد کے بعد کفر کے ایوانوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، اور انہیں اپنی تمام سرمایہ کاری جو انہوں نے پچھلے 100 سالوں سے مسلمانوں کے خلاف کری تھی، اب وہ انہیں ڈوبتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے تمام امت مسلمہ کو فقہ و مسلک سے بالاتر ہو کر متحد فرمائے اور پوری دنیا پر اسلام کو نافذ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔